پر بہ گیا. حضرات گرامی کے ڈاکٹر عادل خان ان کو جس وقت شہید کیا گیا, کیوں شہید کیا گیا؟ وہ بھی اس ملک کے اندر ناموس صحابہ و اہل البیت کے لمبردار تھے. ضیاء الرحمن کو شہید کیا گیا, اس لیے شہید کیا گیا, وہ بھی ناموس صحابہ اور اہل البیت کے لمبردار. گرامی قدر, اس سے قطع نظر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں ان کے نقطہ نظر کیا تھا, ان کی فکر کیا تھی, ان کی سوچ کیا تھی, ان کا منحصہ کیا تھا. حضرات گرامی قدر, اس کے باوجود بھی ہم قانونی راستوں کے پر یقین رکھتے ہیں, ہم ملک کے اداروں کی شکایت کو تسلیم کرتے ہیں ان کی سستی کے باوجود, ان کی غفلتوں اور ان کی کوتاہیوں کے باوجود. حضرات گرامی قدر, اس موقع کے اوپر ہم مظلوم ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم بے بس و بے کس ہیں, لیکن حکام بالا سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا ضیاء الرحمن کا جرم کیا ہے جس کے اوپر ان کو شہید کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ان کا جرم کیا تھا؟ وہ اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے, وہ رسول اللہ کی رسالت کی دعوت دینے والے, وہ عظمت صحابہ کا پرچار کرنے والے, وہ ختم نبوت کا ڈنکا بجانے والے, وہ دینی علوم و دینی جو تھا تدریس کی راہوں کو کھولنے والے, وہ اللہ کے دین کے لیے وقف رہنے والے, وہ ہر آن ہر لمحہ اللہ کے دین کے ابلاغ کے لیے وقف رہنے والے. اور حضرات گرامی کا پتہ عالم کیا تھا؟ تقریر کا ہدیہ لینا تو بڑی دور کی بات ہے, جب تقریر پہ جاتے تھے کسی گھر سے بوتل پینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. اتنے بلند انسان تھے. قاری صاحب نے ہمیں بتلایا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سوسائٹی کے اندر کہ جس وقت وہ تشریف لائے جمعہ پڑھانے کے لیے, ان کے سامنے بوتل کو رکھا گیا. انہوں نے کہا میں نے بوتل نہیں پینی. قاری صاحب نے سوچا شاید شوگر کا مسئلہ ہو. جب جمعہ ختم ہوا دودھ کو آگے رکھا, کہا میں نے دودھ نہیں پینا. قاری صاحب نے کہا شاید دودھ کے اندر جو ہے کوئی چکناہٹ زیادہ ہے. قاری صاحب نے پھل پیش کیا, کہا میں نے پھل نہیں کھانا. قاری صاحب کہنے کچھ تو لو. کہا میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا جب بھی تو نے تبلیغ کے لیے جانا ہے اجر کو لوگوں سے حاصل نہیں کرنا بلکہ اللہ سے حاصل کرنا. حضرات گرامی کا اس درجے کا آدمی اس دنیا سے چلا گیا. اور حضرات گرامی قدر, ہم بے بسی سے اور بے کسی سے اس کی شہادت کا آج تماشا دیکھ رہے ہیں. حضرات گرامی قدر, آپ کو یہ بات بتلاؤں, جب کسی عالم بعمل کو شہید کیا جاتا ہے, جب کسی عالم دین کو شہید کیا جاتا ہے, تو معاشرہ مدت مدید تک اس کے نتائج کو بھگتتا رہتا ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ذی النورین کی شہادت مظلومانہ نے کس قدر بڑا نتیجہ چھوڑا کہ امت میں کئی فرقے بن گئے, کئی پارٹیاں بن گئی. امت کا شرادہ جو تھا اس کے اندر وہ وحدت والی کیفیت باقی نہ رہی حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے. حضرات گرامی کا ایک عرصے تھے یہاں پر علماء کو مچھر اور مکھیوں کی طرح مارا جا رہا ہے. حضرات وہ دور کہ جس دور کے اندر لوگ اپنے بچوں کو انجینئر بنواتے ہیں, ڈاکٹر بنواتے ہیں, بزنس ایڈمنسٹریٹر بناتے ہیں, ماہر اقتصادیات بناتے ہیں, شماریات کا ماہر بناتے ہیں, حیاتیات کا ماہر بناتے ہیں, طبیعیات کا ماہر بناتے ہیں, کیمیا کا ماہر بناتے ہیں. حضرات گرامی کا تو اس دور میں اللہ کے قرآن کو یاد کرنے والے, حضرت رسول اللہ کے فرامین واضحہ کو یاد کرنے والے, فقہ اسلامی پر دسترس رکھنے والے, تاریخ اسلامی کو ادبر کرنے والے اور علم الکلام کی گہرائیوں میں اتر جانے والے علماء, یقین کیجئے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے, اللہ کی طرف سے بہت بڑی ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے ان کا وجود. حضرات گرامی قدر, ایک عالم کی موت نہیں ہوتی بلکہ جہنم کی موت ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر, انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا, جس نے ایک انسان کو مارا ہے اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے. اور جس نے مومن کو مارا, جس نے دین کے دائی کو مارا, جس نے دین کے پرچار کرنے والے کو مارا ہے, ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما. جو کسی مومن کو جان بوجھ کے مارے گا فجزاؤہ جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے, خالدا فیہا. حضرات گرامی قدر, اس کے اندر لمبا عرصہ قیام کرے گا. وغضب اللہ علیہ, اللہ کے اوپر غضب ہوگا. ولعنہ, اللہ کی اس کے اوپر لعنتیں ہوگی. وأعد لہ عذابا عظیما, اللہ نے اس کے لیے بہت بڑے عذاب کو تیار کر دیا. حضرات گرامی قدر, علماء کو قتل کر دینا اور ایسے علماء کو
کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حضرات گرامی قدر، جو علماء ہم سے دور ہوئے ابھی تک ہمیں ان کا متبادل نہیں ملا۔ کوئی علم کے پہاڑ تھے، کوئی علم کے سمندر تھے، کوئی استقامت کی چٹانیں تھیں، اور آج ان کی جگہ ہم ایسے کمزور، بے بس، کم علم، کم فہم لوگ منبران رسول کے پر موجود ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب آپ لوگ ہماری موت کے بعد ہمیں بھی غنیمت سمجھیں گے کہ ان جیسے لوگ ہوا کرتے تھے جو کم از کم علم والے تو نہیں تھے، حق بات تو کہا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ علماء اور اہل دین کی قدر کرنا اور ان کے ساتھ وابستگی کو اختیار کرنا اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز کو اٹھانا اور ان کی شہادتوں کے اوپر اہل حکام بالا کو تنبیہ کرنا اور ان سے مطالبہ کرنا، یہ ہر دین پسند فرد کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ مولانا ضیاء الرحمن کی شہادت کے حوالے سے حکام بالا سے مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ یہ مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور جس نے یہ ظلم کیا اس کا کڑا احتساب کیا جائے؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی ہر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا حضرات گرامی قدر، حضرت مولانا کے قاتلوں کو گرفتار کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور ہم حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ حکومت وقت فوراً سے پہلے مولانا ضیاء الرحمن کے قاتلوں کو گرفتار کرے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ مومنوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، مومنوں کے دلوں کو تسلی حاصل ہو۔ اور انشاءاللہ حضرت ضیاء الرحمن نے جس عظمت صحابہ اور اہل بیت کے مشن کو چھوڑا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے رفقا، ان کے دوست اور ان کے پسماندگان، جن میں ان کی اولاد بھی شامل ہے اور ہم ایسے گناہگار لوگ بھی شامل ہیں، انشاءاللہ اس مشن کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے مولانا کے قاتلوں کو کیفر کردار تک جلد از جلد پہنچایا جائے۔ اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے؟ تحقیق کے بغیر ہی بے پر کی اڑا دی کہ راہ کے شمولیت کے امکانات ہیں۔ ایک دن بھی نہیں ہوا بھی راہ کی شمولیت کا ان کو پہلے پتہ چل گیا۔ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہر بات کے اندر جناب عوام الناس کی آنکھوں میں دھول کو جھونکنا ان کا شیوا بن چکا ہے، ٹال مٹول سے کام لینا اور ہر خون کو مٹا دینا۔ اور حضرات گرامی کا دوسرا لبناک سانحہ یہ رونما ہوا کہ دیوبندی مطلب فکر کے جید عالم دین مولانا احمد اللہ کے اوپر بھی بم دھماکے کے ذریعے قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ دعا کریں اللہ مولانا احمد اللہ کو بھی شفا یاب فرمائے، اور وہ لوگ جو علماء کی ٹارگٹ کلنگ کے اندر اس وقت پلاننگ کے ساتھ مصروف ہیں، اللہ ان کو ناکام و نامراد کر دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ انشاءاللہ یہ لوگ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، ناکام اور نامراد ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور اس حوالے سے ایک اور اہم بات جس کی طرف آپ کی توجہ کو وصول کروانا چاہتا ہوں۔ ایک طرف تو حال یہ ہے، کہیں ٹرانسجنڈر بل ہے، کہیں عورت مارچ ہے، کہیں علماء کی ٹارگٹ کلنگ ہے، اور کہیں خفیہ طور پہ پاکستان کی 5 لڑکیوں کو حسینہ عالم کے مقابلے میں خفیہ طور پہ ایکسپورٹ کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، مقابلہ حسن کے اندر پاکستان جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے، اس کی 5 عورتوں کو وہاں پہ بھیجا گیا ہے جو اپنے جسم کی وہاں پہ نمائش کر کے ہمارے سروں کو شرم سے جھکا دیں گی۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم نے بے حیائی کے لیے حاصل کیا، کیا جسموں کی نمائش کے لیے حاصل کیا، کیا عمل قوم لوط کے لیے حاصل کیا، کیا لیسبین اور گیس کے کلچر کو عام کرنے کے لیے حاصل کیا، کیا مقابلہ حسن کے اندر شرکت کے لیے حاصل کیا؟ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے۔ حکومت وقت کو اس گندی حرکت کا احتساب بھی کرنا پڑے گا، جواب بھی دینا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ پاکستان کے ساتھ جو دھوکہ کر کے ہماری بیٹیوں بہنوں کو مقابلہ حسن میں بھیجا گیا، کیا آپ اس بات کی مذمت کرتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ ہم حیا کی، حجاب کی، شرم کی، نقاب کی، چادر و چار دیواری کے تحفظ کی انشاءاللہ جنگ لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے مرنا پڑا مرنے کے پر بھی مادہ تیار ہو جائیں گے۔ اس کو جنگل نہیں بننے دیں گے، اس کو کلب نہیں بننے دیں گے، اس کو لبنان، بیروت اور ان اسلامی ممالک کی طرح نہیں بننے دیں گے جہاں پر حجاب و نقاب کے جنازے اڑ چکے ہیں۔ اس کو بنگال اور بنگلہ دیش نہیں بننے دیں گے۔ حضرات گرامی قدر،
نماز جمعہ کے بعد مولانا سیاہ الرحمان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوگا اور بھائی ابو بکر باجوہ کے والد گرامی کا جنازہ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے اور علماء دین کے قاتلوں کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل بھی کرے، رسوا بھی کرے۔ مولانا سیاہ الرحمان کی شہادت کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و